بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر مدعی دعویٰ کرتا ہے پھر اس پر وہ دلیل دیتا ہے تو دلیل دینے کے بعد جو سائل ہے یعنی سامنے والا ہے اس کو 3 طرح کے سوالات کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، ایک منع، ایک نقض اور ایک معارضہ۔ منع، نقض اور معارضہ یہ 3 سوالات وہ سامنے والا اس پہ کر سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 3 سوالات جن کے کرنے کا طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان کے جوابات کیسے دیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص منع وارد کرتا ہے دلیل پر، اسی طریقے سے نقض وارد کرتا ہے یعنی دلیل کو توڑتا ہے، یا پھر معارضہ کرتا ہے، تو پھر ان کے جوابات کیسے دیے جائیں گے۔ تو ان کے الگ الگ جوابات ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم منع کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ مدعی نے جب دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے پر اس نے دلیل قائم کی۔ دلیل چونکہ 2 مقدمات پر مشتمل ہوتی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک کو صغرا کہتے ہیں اور ایک کو کبرا۔ اور منع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ، یعنی مقدمہ معینہ پر طلب دلیل کرنا۔ اب مقدمہ معینہ یعنی خواہ وہ صغرا کو معین کر لیتا ہے، خواہ وہ کبرا کو، اور اس پر وہ طلب دلیل کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں صغرا کو نہیں مانتا، اس پر دلیل دو، یا پھر کبرا کو نہیں مانتا، اس پر دلیل دو، تو یہ کہلائے گا منع۔ اب منع کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ منع مجرد اور ایک ہے منع ما سند۔ یعنی ایک وہ منع ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سند بیان نہیں کی گئی ہوتی، اور ایک وہ منع ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سند بیان کی گئی ہوتی ہے۔ اب دوسرے والی صورت یعنی جب منع مجرد کرے تو پھر اس صورت میں جواب کیسے دیا جائے گا۔ اس کا جواب بہت سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اس مقدمے کو ثابت کرے کہ جس پر منع وارد ہوا ہے۔ ایسا مقدمہ کہ جس پر منع وارد ہوا ہوتا ہے اس کو ہم مقدمہ ممنوعہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر صغرا پر منع وارد ہوا ہے تو اب مقدمہ ممنوعہ یہ صغرا ہوا، کبرا پر منع وارد ہوا ہے تو مقدمہ ممنوعہ یہ کبرا ہوا۔ لہٰذا اب یہ صرف اور صرف صغرا کو یا کبرا جو بھی مقدمہ ممنوعہ ہے ان دونوں کو ثابت کر دے تو یہ منع کا جواب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر اس نے منع وہ وارد کیا ہے کہ جس کے ساتھ سند بھی ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو وہی والی صورت کہ یہ صرف اور صرف مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ابطال سند بھی کرے، یعنی اس منع کے ساتھ جو اس نے سند بیان کی ہے تو اس کو بھی یہ باطل کرے، لیکن یہ سند کا باطل کرنا یہ مستحسن ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ہم نے جتنی یہ گفتگو کی ہے اس پر ہم مثالیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مثال، مدعی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ عالم حادث ہے۔ اس پر وہ دلیل دیتا ہے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، یعنی صغرا عالم متغیر ہے اور کبرا ہے ہر متغیر حادث ہے۔ نتیجہ حد اوسط کو جب ہم گرائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ عالم حادث ہے۔ اب سامنے والا یعنی جس کو ہم ماننے کہیں گے وہ منع وارد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کبرا کو نہیں مانتا، مجھے کبرا مسلم نہیں ہے، یعنی ہم کبرا نہیں مانتے۔ اور اس پر پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کبرا مسلم نہیں ہے، کبرا یہاں پر کیا ہے، وہ ہے ہر متغیر حادث ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ ہر متغیر حادث ہے۔ اب وہ ساتھ سند بیان کرتا ہے، اور سند جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس انداز سے بیان کی جاتی ہے جو ہم یہاں پر بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض متغیر قدیم ہو، بعض متغیر قدیم ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ سند بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ماننے تھا، اس نے منع وارد کیا اور کبرا پر وارد کیا، اور کبرا کہلائے گا مقدمہ ممنوع، اور اس کی جو سند ہے
وہ سند یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض متغیر قدیم ہوں۔ اب اس کے بعد اب چونکہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو ڈائریکٹ ہی اپنے مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے، یعنی یوں کہے کہ جناب یہ جو آپ نے منع وارد کیا ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، میں یہ نہیں مانتا، تو وہ اس کو ثابت کر دے دلیل کے ساتھ، الگ سے دلیل۔ اور ایک دوسری صورت جو ہم نے ابھی بیان کی ہے کہ وہ ابطال سند بھی کرے۔ اب یہاں پر جو مثال ہم بیان کریں گے یہ ابطال سند کی کریں گے کہ وہ سند کو باطل کرے۔ اب وہ سند کو باطل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ شخص جو جواب دینے والا ہے یہ سند اور مقدمہ ممنوعہ کی جو نقیض ہے، سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض، اس کے درمیان اس بات تساوی کرے، یعنی یہ ثابت کرے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، سند اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب اس کو ہم جب تساوی ثابت کرتے ہیں، یعنی دو اس طرح کی چیزیں ہوں، دو کلیاں ہوں، ان کے مابین جو تساوی ہم ثابت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب جب سند صادق آئے گی تب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی صادق آئے گی، یا اس کا عکس کر لیں، الٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ جب جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض صادق آئے گی تب سند بھی صادق آئے گی۔ اچھا، ایسا کیوں کریں گے؟ یہ تساوی کا اس بات ہم کیوں کریں گے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سند کو باطل کرنا ہے۔ جب ہم سند کو باطل کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن دو چیزوں کے مابین تساوی کی نسبت تھی، تو اگر ایک باطل ہوگی تو دوسری چیز خود بخود باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم سند کو باطل کریں گے تو مقدمہ ممنوعہ کی جو نقیض ہے وہ بھی یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو یہ مدعی ہے جس پر منع وارد ہوا ہے تو اس کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس بات کے بعد، یعنی جب وہ مقدمہ ممنوعہ اور کی نقیض اور سند کے مابین تساوی ثابت کر لے گا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب وہ جواز کو باطل کرے۔ جواز کون سا؟ وہ جو سند کے اندر بیان کیا تھا، اوپر آپ دیکھیے سند کے اندر، تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں یہ تھا، سند یہ تھی کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ بعض متغیر قدیم ہوں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض متغیر قدیم ہوں۔ اب یہ جو کہا ہے نا، یہ اصل میں جواز ہے، کیا کہ بعض متغیر قدیم ہو سکتی ہیں، یہ جواز اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب جب وہ اس کو باطل کرے گا، یعنی بعض متغیر قدیم کا ہونا یہ جب باطل کرے گا اور وہ الگ سے دلیل دے گا، یہاں پر اس کو ہم ذکر نہیں کریں گے، ہم صرف چونکہ طریقہ بتا رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب بعض متغیر قدیم ہونے کے جواز کو جب باطل کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود جو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض تھی وہ بھی یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی باطل ہو جائے گی۔ تو اب اس کو اس مثال سے سمجھیں، یہ جو ہم نے پیچھے بیان کی، کس بات تساوی ہم نے یوں کرنا ہے، کیسے کہ سند کیا ہے؟ جیسے ہے بعض متغیر کا قدیم ہونا جائز ہے یا ممکن ہے، جائز ہے، ایک ہی بات ہے، یعنی سند اور آگے سند کے اندر ہم نے وہ سند بیان کر دی جو پیچھے مذکور ہے، یہ مساوی ہے، یعنی یہ برابر ہے، کس کی مساوی ہے؟ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض، اور وہ کیا ہے کہ ہر متغیر حادث نہیں۔ اوپر مقدمہ ممنوعہ ہمارا تھا، اس کی جو نقیض ہے وہ یہی، ہر متغیر حادث ہے، یہ مقدمہ ممنوعہ تھا، اس کی نقیض کیا ہو گئی؟ ہر متغیر حادث نہیں ہے یہ۔ تو اب سند اور اس مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کی مابین کیا ہوئی؟ تساوی۔ یہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ معنی پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بعض متغیر کا قدیم ہونا جائز ہے یہ، اور ہر متغیر حادث نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب یہ تساوی ہو گئی، اس کے بعد وہ سند کو پھر کیا کرے گا؟ سند کو الگ دلیل دے کر باطل کرے، الگ دلیل دے گا کہ بھائی نہیں، یہ جو سند ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ بعض متغیر قدیم ہوں۔ تو
اس تساوی ثابت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب سند باطل ہوگی تو اس کا مساوی یعنی مقدمہ ممنوع کی جو نقیض ہے وہ بھی باطل ہو جائے گی اور مقدمہ ممنوع منع سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو یہ ہے منع کا جواب دینے کا طریقہ کہ منع مجرد اگر ہے تو صرف اس بات مقدمہ ممنوع کرے، اور اگر ما سند ہے تو دونوں اس کو اجازتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ صرف مقدمہ ممنوع کو ثابت کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس سند کو بھی باطل کرے۔